لسانی یفقهوا قولی ربی زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 138 میں استقبال کرتی ہوں. تو چلیے الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت چل رہا ہے اور ہم لوگوں نے آیت نمبر 32 تک ہم لوگوں نے کل کمپلیٹ کیا تھا، رائٹ. تو جیسا ہم لوگ پریویس کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جتنے بھی باتیں ہم سن رہے ہیں اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کا ہے. تو ہوپ فلی آپ لوگ اپنی عمل کی لسٹ بنا رہے ہوں گے. عمل ڈائری بنائیے، عمل کی کوئی جو ہے کاپی الگ سے بنائیے اور اس میں آپ یا پھر اپنے نوٹس میں بھی ہر کلاس کے بعد عمل جیسا آپ کلاس کے نوٹس لکھتے ہیں نا، تو کلاس کے نوٹس لکھنے کے بعد اس کے جو ہے عمل کے جو بھی پوائنٹس ہے عمل کے، وہ پوائنٹس آپ کو لکھنا ہے. ہر کوئی اپنے حساب سے اس کے اندر سے نکالے گا اور جو بھی نکالیں گے آپ خود ڈیسائیڈ کر کے نکال رہے ہیں نا اس میں سے یہ عمل کی بات ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے بہت بڑا ریمائنڈر رہے گا. اور جیسا ہم خود اپنے لیے ریمائنڈر جب بناتے ہیں، ہم خود اپنے لیے کوئی عمل کی بات ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے بنسبت کوئی آپ کو بنا کے دے دے کہ بھائی یہ عمل کر لو، ٹھیک ہے. تو ہم کو خود اس کے اوپر کرنے کا ہے عمل انشاءاللہ. تو ہوپ فلی آپ لوگ یہ کر رہے ہوں گے. اور پھر کل جو ہم لوگوں نے آیتیں دیکھی اس کے اندر ہم لوگ کیا کیا چیزوں کے بارے میں پڑھے تھے کہ برے ساتھی کے بارے میں پڑھے تھے. جو برا ساتھی انسان کو خسارے کا سبب بنتا ہے، انسان کو آگ میں لے کے جانے کا سبب بنتا ہے، اور جو برا ساتھی کی بات سنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اعداء اللہ ہے. اور پھر قیامت کے دن اتنے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے، غصے میں رہیں گے، پچھتاوے میں رہیں گے کہ وہ بولیں گے کہ کون تھا وہ جن اور انسان میں ہمارا وہ ساتھی جو آج ہمارے یہ برے انجام کا سبب بنا. ہم کو اللہ تعالیٰ بتا دیجئے کہ ہم ان کو پاؤں تلے روندے. اب اس کے کانٹرری میں اللہ تعالیٰ دوسرے ایک ساتھی کا ذکر کرے جو فرشتے رہیں گے انسان کے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ وہ جو دوست رہیں گے، وہ جو قرین رہیں گے یا وہ جو اولیاء رہیں گے وہ دنیا میں بھی ساتھی رہیں گے اور آخرت میں بھی ساتھی رہیں گے. تو اب یہ کون لوگ رہیں گے جو ساتھی رہیں گے اور کس کو اللہ تعالیٰ یہ صفت اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا؟ تو اس کے بارے میں ہم آیت نمبر 30 میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور پھر اس کے اوپر جب جم جاتے ہیں اس کے اوپر استقامت اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں. اچھا، کل ہم لوگ الگ الگ ڈفرینٹ قول پڑھے تھے نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ثم استقاموا کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ یہ کون شخص ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا لے، رب مان لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ کس کا قول ہے؟ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے اور اطاعت پر ڈٹ جاتا ہے، اطاعت پر جم جاتا ہے، لومڑی کی طرح ہیلا سازی نہیں کرتا. یعنی کہ جس طریقے سے لومڑی جو چالاک ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر اور اپنے فائدے کی چیز، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کا اس آیت کے متعلق قول کیا ہے؟ آیت نمبر 30 ڈسپلے کر دیجئے. تو اس آیت کے متعلق کیا اچھا آیت نمبر 30 ہی ہے یہ، اوکے ٹھیک ہے، آیت نمبر 30 ہے، پر آیت یہاں پر غلط دی ہوئی ہے. آیت صحیح ہے، نمبر غلط دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا کریکشن کر لیجئے پاسبل ہے تو، یا پھر جو ویورز ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت 30 ہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا بتا رہی تھی میں؟ اوکے، عمر رضی اللہ عنہ کا قول ثم استقاموا کے بارے میں کیا تھا؟ ربنا اللہ ثم استقاموا کے بارے میں، جو اپنا رب مان لے اور اس کی اطاعت پر جم جائے، ڈٹ جائے. پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا اس کے متعلق قول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا رب مانتا ہے اور
اخلص العمل کرتا ہے، یعنی کہ عمل میں اخلاص اختیار کرتا ہے، عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتا ہے، جو بھی عمل کرے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ کا قول اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ فرائض کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرائض عائد کیے ہیں، فرض اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس کو فرما برداری سے ادا کرتا ہے، دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاروں قول تھے، میں الگ الگ نام لے کر نہیں بتائی تھی، چاروں قول جلدی میں جو ہے بتا دی تھی، تو اب اسی لیے الگ الگ نام لے کر بتا رہی ہوں۔ کل چاروں قول میں نے لکھوا دیا تھا، پر الگ الگ صحابہ جو یعنی کہ خلفائے راشدین کے جو اقوال ہے وہ نام کے ساتھ مینشن نہیں کرے تھے، تو یہ آپ لوگ لکھ لے سکتے۔ تو بہرحال اب ہم لوگ کیا پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اس کے اوپر وہ جم جاتے ہیں۔ کب تک جمے رہتے ہیں؟ اس قول کے اوپر کب تک جمے رہتے ہیں؟ مرے دم تک جو ہے اس قول کے اوپر جمے رہتے ہیں، یعنی کہ موت تک قائم رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی کے کسی حصے میں پھر ڈگمگا جائے، نہیں، بلکہ موت تک اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کب فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ ایک فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے موت کے وقت۔ اب اس کو دو حصوں میں اگر ہم ڈیوائڈ کر کے سمجھیں گے، ایک زندگی میں جو نازل ہوتے ہیں، جیسا کل ہم لوگ دیکھے تھے کہ فرشتے انسان کو اچھائی کی طرف اکساتے ہیں، فرشتے انسان کو اچھائی کی ترغیب دلاتے ہیں، اچھائی کرنے کے بعد جو ہے یعنی کہ پہلی تو ترغیب دلاتے ہیں، اور دوسرا اس کو راہ راست پر قائم رہنے کے اندر مدد کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر جمنے کے لیے جو ہے مدد کرتے ہیں، اور پھر ان کی حفاظت بھی، ہر شر سے ہر برائی سے جو ہے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ زندگی میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان کا قدم کبھی بھی ڈگمگا جا سکتا، ہو سکتا اس کی زندگی میں کچھ آزمائشیں آ جائے، یا پھر جب مخالفت ہوتی ہے نا، جب ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، کہ ربنا اللہ کہنے پر صحابہ اکرام کا کیا حال ہوا تھا، کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے اوپر یعنی کہ ظلم جو مشرکین مکہ تھے کس طریقے سے صحابہ کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، اور صحابہ اکرام کس طریقے سے استقامت پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک انسان جب ربنا اللہ کہتا ہے تو اس کو تمام چاروں طرف سے مخالفتوں کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ ڈگمگا جائے، کمزور پڑ جائے، تو پھر فرشتے آتے ہیں مدد کے لیے اور ڈھارس دینے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ولا اللہ تخافو، مت ڈرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو باطل قوتیں ہیں، آیت نمبر 30 پریویس جو آیت ہے نا وہ ڈسپلے کر دیجئے، یہ آیت نمبر 31 ہے، نیکسٹ ہے پریویس آیت نمبر 30 ڈسپلے کریے، اوکے۔ اچھا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ مت ڈرو، یہ جتنے بھی مخالفتیں ہیں یا جتنے بھی آزمائشیں ہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تم جو ہے کسی چیز کا غم کرو۔ تو یہ ڈھارس دیتے ہیں۔ ایک فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ زندگی میں، اس کی پوری زندگی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے جو ہے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر دوسرا فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ کب نازل ہوتے ہیں؟ موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس کے بارے میں یعنی کہ الگ الگ روایتوں میں آتا ہے۔ ایک روایت میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب موت کے ٹائم پہ جب فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، مومن کی جب روح، فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں، جب قبض کرتے ہیں نا فرشتے مومن کی روح، تو مومن کی روح سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی اور اسے آباد کیے ہوئے تھی، یعنی کہ جسم بھی پاک تھا، روح بھی پاک ہے، اور اس کو آباد کیے ہوئے تھے۔ کس سے آباد کیے تھے؟ قرآن سے آباد کیے تھے۔ جیسا ہے نا کہ دوسرے روایتوں میں کیا ہے کہ جس دل میں قرآن ہوتا ہے وہ آباد ہے، ورنہ پھر وہ قبرستان کی طرح ویران ہے، مردہ ہے وہ دل۔ تو اور اسے اپنے ایک تو ایمان کے نور سے آباد کیے ہوئے تھے، قرآن سے آباد کیے ہوئے تھے، اچھے اچھے اعمال سے اس کو آباد کیے ہوئے تھے۔ تو اس کو اب کیا بشارت فرشتے دے رہے ہیں؟ راحت و رحمت، رزق و خوشبو، اور ایسے رب کی طرف نکل آ جو ناراض نہیں ہے۔ یعنی کہ اب کس بات کی خوشخبری دے رہے کہ راحت کی خوشخبری دے رہے کہ اب آگے کے جو مرحلے ہیں وہ پورے راحت والے مرحلے ہیں۔ دنیا میں تکلیفیں سہے، دنیا میں جو ہے سیکریفائسز کرے، اپنی نفس کی قربانی دیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جد و جہد کرتے رہے۔ اب سکون اور راحت ہے، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب کوئی محنت نہیں ہے، اب راحت ہی راحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا وعدہ ہے، اور پھر بے انتہا خوشبو، یعنی کہ جو کفن آئے گا وہ بے انتہا خوشبو میں آئے گا، اور پھر ساتھ میں اپنے رب کی رضامندی کی جو ہے بشارت دی جا رہی ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مسند
مسند احمد مسند ابی داؤد سے یہ روایت ہے. تو اب اس طریقے سے فرشتے موت کے وقت بشارت دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے زید بن اسلم نے کہا ہے کہ فرشتے اسے یعنی کہ جو مومن روح جو ہوتی ہے، مومن روح سے جو روح ہوتی ہے، فرشتے اسے موت کے وقت اور خبر میں خوشخبری سناتے ہیں. یعنی کہ موت کے وقت خوشخبری سناتے جو پریویس حدیث میں ہم دیکھیں. دوسرا خبر میں خوشخبری سناتے ہیں، یعنی کہ جیسا منکر نکیر جب سوالات کے لیے آتے ہیں اور جیسے وہ کیونکہ ربنا اللہ ثم استقاموا کی جو زندگی گزارتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تینوں کوشچن کے آنسرز جو ہے فٹافٹ دے دے گا. تو پھر فرشتے کیا بولتے ہیں کہ آرام سے سو جاؤ، جیسا نئی دلہن سو جاتی ہے. اب تم کو قیامت تک جو ہے تم کو اسی طریقے سے حال میں رہنا پڑے گا، بے فکری کے سکون کے عالم میں رہنا پڑے گا. خبر وسیع کر دی جا رہی، خبر میں ساتھی فراہم کر دیے جا رہے اور خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جا رہی. تو خبر میں خوشخبری سناتے ہیں. اور پھر بعض کے وقت، بعض کا مطلب کیا، موت کے بعد جب مرنے کے بعد پھر سے اٹھتے ہیں تو بعض کے وقت بھی پھر خوشخبری سناتے ہیں. یعنی کہ امیجن کریے کہ ایک انسان موت کے وقت کیا حالت رہتی، پھر خبر میں، پھر مرنے کے بعد اٹھنے حشر میں سب لوگ کس طریقے سے پروانوں کی طرح اپنے حشر کے میدان کی طرف بھاگ رہے، دوڑ رہے. وہ ٹائم پہ کیا فرشتے جو ربنا اللہ ثم استقاموا بولنے والا جو شخص ہے اس کو کیا بول رہے، اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آرام سے چلو، کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے غم کرنے کی ضرورت نہیں، آرام سے بالکل مطمئن رہ جاؤ. پھر اس کے بعد نام اعمال تولے جائیں گے، رزلٹ کا ٹائم رہے گا. پھر اس کے بعد بال سے باریک پلسرات پر گزارا جائے گا اور پھر کیا ہے جنت اور جہنم اس کے سامنے رہے گی. وہ پورے وقت فرشتے ساتھ رہیں گے اور بولیں گے کہ کوئی بات نہیں، آرام سے ہو جائے گا، بس تھوڑا سا حصہ ہے، بس پلسرات کا تھوڑا سا راستہ ہے، بس بالکل تم آرام سے چلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو دیکھیے کہ دنیا میں جب ہم کوئی بھی حالات سے دو چار ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب آزمائش کی حالت ہوتی، ہم چاہتے کہ ہمارے کوئی ساتھی ہمارے ساتھ ہو اور ہماری فکر کرے، ہم کو تسلی دے، ہم کو تسلی کے دو بول بول دے، ہم کو سکون مل جاتا. رائٹ، تھوڑا تسلی کے دو بول سنتے ساتھ ہی ہم کو سکون مل جاتا. اب جیسا ہے کہ رزلٹ کا ٹائم ہے، کوئی بھی رزلٹ ہے تو پھر وہ ٹائم پہ کیسی حالت رہتی، کیسی کیفیت رہتی. اور پھر ہمارے جو دوست رہتے وہ دنیا میں ہم کو کیا کرتے، ڈھارس دلاتے رہتے. اب دیکھیے کہ دنیا کے جتنے بھی دوست ہیں وہ دنیا تک رہتے، بعد میں ختم، مرنے کے بعد وہی دوست ہم کو خبر میں ڈال دیتے، کوئی ساتھی ہمارا نہیں رہتا. اب یہ جو فرشتے ہیں یہ ہمارے مسلسل ساتھ رہنے والے ہیں. پر کیا سب کے لیے یہ ہے؟ کیا سب کو یہ یعنی کہ فیسلٹی ملے گی، یہ بینیفٹس ملیں گے؟ نہیں. جو ربنا اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس یہ چیز کو آج ہم کو پکڑ لینے کا ہے، یہ چیز کو ہم کو پکڑ لینے کا ہے. اور جو ایسی زندگی گزارتے ہیں ان کو ہمیشہ فرشتے ساتھ رہتے ہیں. اور پھر یہ جب تصور ہمارے دل میں آتا تو پھر ہمارے دل میں کیا ہے، سکون آ جاتا. اب دیکھیے کہ جیسا میں نے انٹروڈکشن کے ٹائم پہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ میرے کو بہت زیادہ دل کے قریب ہے، بہت عزیز ہے. ہر آیتیں ویسے عزیز ہوتی ہیں پر یہ آیتیں خاص طور پہ جیسا کہ اس کے لیے یہ پہلے سے بھی عزیز تھی. میں نے ان آیتوں کا جو ہے حفظ بھی کیا تھا، بہت ہی پسندیدہ میرے آیتیں تھے. انفیکٹ لاسٹ رمضان میں نے یہ پارٹ کو سلیکٹ کیا تھا حفظ کے لیے. تو اس کے علاوہ جب مما کی جیسا جو ہے طبیعت جب خراب تھی، جیسا میں بتائی تھی کہ اس کا ریلیشن میرے مما سے ہے، تو جب طبیعت خراب تھی تو ہم لوگ، میرے بھائی بھی ہے اور ہم بھی، کہ ہم لوگ بہت زیادہ یہ آیت کی تلاوت مما کے سامنے کرتے تھے. مطلب جب بھی یہ آیت جو آتی ہے نا تو ایک تصور پورا جو فلیش بیک ہوتا ہے، تو یہ آیتیں تلاوت کرتے تھے کہ بس فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہماری دنیا میں بھی مدد کر رہے، ہمارے موت کے ٹائم پہ بھی مدد کریں گے اور ہماری آخرت میں بھی مدد کریں گے. اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے دل میں یہ تسلی تھی کہ ہم تنہا نہیں بھیج رہے، اپنے جو بھی اقارب ہے، جو بھی قریب کے جو لوگ ہیں ان کو ہم تنہا نہیں بھیج رہے، بلکہ یہ یقین کے ساتھ بھیج رہے کہ ان کے ساتھ فرشتے ہیں. اور ساتھ میں جیسا آزمائش کے ٹائم پہ فرشتے ڈھارس دیتے نا، تو اسی طریقے سے یہ آیت جب پڑھتے ہیں تو ہمارے کو بھی یہ تصور آتا ہے کہ دیکھو ہمارے کو استقامت سے رہنا ہے، یہاں پر ڈگمگانا نہیں ہے، یہاں پر یہ آزمائش میں ہمارے کو ثابت قدم رہنا ہے. یہ نہیں کہ ہم آزمائش آ رہی تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے زبان سے کچھ کفری الفاظ نکال رہے یا ناشکری کر رہے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان نہیں لا رہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بہترین فیصلہ نہیں سمجھ رہے، تو یہاں ڈگمگانا نہیں، ہمارے کو کنٹرول میں رہنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اب فی الوقت
ہم جو ہماری جو کیفیت ہے، کیونکہ یہ سکون کی کیفیت بس اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم استقامت سے رہیں گے تو فرشتے ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہمارے لوڈ ونس کے ساتھ بھی ہے، اور جب ہم ان کو رخصت کرتے ہیں، جب ان کی آنکھ ہم بند کرتے ہیں، جب ان کو ہم جو ہے کفن پہناتے ہیں، جب ان کو ہم غسل کرتے ہیں، جب ان کو ہم قبر میں اتارتے ہیں، تو ہم کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑ رہے، بلکہ ہم ان کو فرشتوں کے ساتھ ہم ان کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے بہترین امید کے ساتھ ہم جو ہے چھوڑ رہے۔ تو یہ آیتیں بہت ہی پیاری آیت ہے، آپ لوگ بھی جو ہے مسلسل اس کی تلاوت بھی کرتے رہیے، ایک بہت بڑی ہمت ہمارے لیے ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں جو اگر بیمار ہے کوئی تو ان کی تسلی کے لیے بھی جو ہے ہم یہ آیتیں تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیتیں بہت ہی جو ہے میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ میں جو یعنی کہ سکون کا جو ذریعہ تھی، جو دوسری ایک تو سورہ ضحیٰ تھا، سورہ ضحیٰ جب بھی پڑھتے تھے تو اتنا زیادہ سکون ملتا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ جیسا مشکل ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ راحت بھی رکھے ہوئے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا بول رہے ہیں نا کہ کیا ہم نے تم کو جو ہے تنہا نہیں پایا تھا، پھر ہم نے تمہاری جو ہے کفالت کی، ہم نے تمہارے کو سپورٹ کیا، اور پھر آگے آنے والے جو حالات ہیں اب سے جو ہے بہتر رہنے والے ہیں۔ تو بہت ہی امید والا سورہ ہے سورہ ضحیٰ، بہت ہی امید والا سورہ ہے۔ اور پھر سورہ مرسلات سورہ جو مرسلات نہیں دہر، اور یا پھر سورہ انسان بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، تو سورہ دہر جو ہے وہ بھی بہت ہمارے لیے جو ہے ایک سکون کا ذریعہ تھا، اور بہت ہی پیاری اس کی آیتیں ہیں۔ کبھی موقع ملے تو آپ سورہ دہر بھی آپ لوگ ضرور پڑھیے، اتنی خوبصورت صفات مومنین کی جو صفات ہے اس میں بہت ہی خوبصورتی بھی ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے جنت کا ذکر ہے۔ سورہ فجر کی کچھ آیتیں ہیں، آخری کا جو حصہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو یہ والی، تو یہ ہم لوگ جو ہے کافی بار جو ہے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی سکون کی آیتیں ہیں، بہت ہی سکون کا جو ہے ذریعہ ہے، اور بہت ہی امید کا ذریعہ ہے، اور ساتھ میں ہمارے کو ایک گائیڈنس بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے کیا رزلٹ ہمارا رہے گا۔ تو پھر آیت نمبر 31 میں جو ہم لوگ کل پڑھے تھے کہ فرشتے ہمارے جو ہے اولیاء رہیں گے، دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 31 یہ بالکل اپوزٹ ہے جو ہم پریویس آیت نمبر 25 سے 29 پڑھے۔ وہاں پر کچھ قرین رہیں گے جو جہنم کا ریزن بنیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو دوست ہے، یہ جو اولیاء یعنی کہ جو فرشتے ہیں، یہ ہمارا ہر لمحے ہمارا ساتھ دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ جو بھی تم چاہو گے، جو بھی دل خواہش کرے گا تم کو وہ ملے گا، اور پھر یہ تمام چیزیں غفور الرحیم کی طرف سے ہے، جو تمہارے اعمال کی وجہ سے تم کو یہ ساری چیزیں عطا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے یہ تم کو تمام چیزیں مل رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے ہم لوگ انشاءاللہ بھی سٹارٹ کریں گے کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ مزید آیت انشاءاللہ آگے کنٹینیو ہوگی 36 تک۔ ابھی ہم لوگ پہلے آیت نمبر 33 پہلے پڑھ لیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیا کہ ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، پھر اس کے اوپر قائم رہ گیا، تو وہ جو مومن شخص ہے، جو یہ استقامت والا شخص ہے، یہ مومن شخص کی صفت ہے ہی نہیں کہ وہ بڑا سیلفش ہوتا ہے، یعنی کہ مومن شخص سیلفش کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ جس چیز کا اقرار کرا ہے، یعنی کہ ربنا اللہ کا جو اقرار اپنی زبان سے کرا ہے،
اور اس کے اوپر اپنی زندگی بھر استقامت سے جم کر کھڑا ہے تو وہ اس کی طرف دعوت پھر دوسروں کو بھی دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بھی بلائے گا. یہ نہیں کہ صرف خود عمل کر لے کے بیٹھا، نہیں بلکہ دوسروں کو بھی بلائے گا. تو اب اس کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اس شخص کی بات سے اچھی اور کس کی بات ہے، یعنی کہ کون ہے جو بات. تو دیکھیے کہ ہر کوئی بات کرنے والا ہے، پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس شخص کی بات سب سے اچھی ہے، کون سی بات کرنے والے کی. اب دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو بات ہے اور بات کرنے والا ہے. تو کون سی بات اللہ کو پسند ہے اور کون سی بات کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، وہ شخص جو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، خالق سے جو ہے خالق کی مخلوق کو جوڑے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بہترین شخص ہے. یعنی کہ داعی اسلام، داعی قرآن اور پھر داعی اللہ جو یہ سورہ کا تھیم ہے، داعی اللہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتا ہے اور اس کی ہر بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے بہترین انسان ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن رہا، خود صرف عمل نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا. اب دیکھیے کہ جس طریقے سے اس کے سب سے بہترین مثال کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے بہترین مثال تھے. ہر حال میں دین کی دعوت دیتے تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ داعی اللہ بنے ہوئے تھے، چاہے دھوپ رہو، چاہے چھاؤں رہو، چاہے گرمی رہو، سردی رہو، اندھیرا اجالا، اب بیمار رہو یا جو بھی حالت میں رہو. حالانکہ ہر طریقے سے آزمائے جا رہے. 13 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزارے، ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. کبھی جو ہے صحابہ کو ٹارچر کیا جا رہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیمل کی جو ہے اوج یعنی کہ جو انٹسٹائنز ہے وہ لا کر ڈالا جا رہا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو گھوٹنے کی کوشش کی جا رہی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکانے کی جو ہانڈیاں ہوتی تھی اس میں گندگی اور غلاظت جو ہے ڈال دی جا رہی. کبھی آپ کو ستایا جا رہا، کبھی آپ کے رشتے دار کو، آپ کے صحابہ کو ستایا جا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 3 سال آپ کو محصور کر دیا گیا، 3 سال جو ہے بائیکاٹ کر دیا گیا شیب ابی طالب میں 7 نبوی سے 10 نبوی کے درمیان. تو ہر طریقے کی آزمائشیں سہنے کے باوجود پھر مدینے جب تشریف لے کر آئے، ہجرت کر دیے، تو وہاں پر بھی چین نہیں آئے، وہاں پر بھی مخالفتیں جاری رہی، وہاں پر بھی جنگ پہ جنگ جاری رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر حال میں دعوت دینے کا جو کام تھا وہ کبھی نہیں چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک واحد سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے شروع کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرنے کے آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے. یہ واحد سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تسلسل کے ساتھ اول سے آخری دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. تو اب دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے ٹائم پر جب تمام صحابہ اکرام کے سامنے 1,24,000 صحابہ وہاں پر موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پوچھا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پورے حق کے ساتھ پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اب ہم کو ذمہ داری دیے، بولے کہ جو یہاں پر حاضر ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ غائب تک یہ میسج پہنچا دیں، غائب تک یہ میسج پہنچا دیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو شاداب رکھیے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو مسرور رکھیے جو میری بات مجھ سے سنے اور دوسروں تک پہنچا دے اور لوگوں تک پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو داعی اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ان کی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعوت بھی دیے. تو اب دیکھیے کہ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. صحابہ نے اس کو پورے مکمل حق کے ساتھ ادا کیا، ہر طرف پوری دنیا میں پھیلے، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس اسلام ہے. آج ہم یہاں پر انڈیا میں بیٹھے ہیں، آج ہمارے پاس اسلام ہے. تو صحابہ نے اپنا حق ادا کیا، اب یہ حق ہما کو ادا کرنا ہے. ہما کو اللہ تعالیٰ کے اگر بہترین بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے احسن بننا ہے، تو ہمارے کو پھر کیا کرنا ہے؟ داعی بننا ضروری ہے. اب دیکھیے کہ داعی کا مطلب کیا ہے. داعی کا مطلب یہ نہیں، ہر اس شخص کو داعی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے. اب داعی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یونیورسٹی میں جا کے کوئی سرٹیفکیٹ لے، کوئی مدرسے سے، کوئی جگہ سے جو ہے یعنی کہ سرٹیفکیٹ لیں گے تو داعی بنیں گے، نہیں، بلکہ ہر ایک شخص، یعنی کہ ہم میں سے یہاں پر ہر ایک شخص داعی ہے. اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ ایک داعی ہیں، اگر آپ جو ہے ایک بیوی ہیں تو بیوی کے اعتبار سے آپ داعی ہے. دیکھیے کہ اگر ایک ماں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہے کہ بیٹے آپ یہ کام کریے،
تو یہ کام کریے جو بات بتا رہی، نماز پڑھو بیٹے، یا پھر یہ بری بات ہے یہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہے، یہ کام ہم کو کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ بلا رہے. تو آپ بھی دائی ہے. آپ اپنے گھر کے دائرے میں رہ کر، آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر آپ دائی بن سکتے. آپ اپنے اطراف کے، آپ اپنے جو ہے ساتھی جو ہے، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے جو بھی رشتے دار، آپ جن کے ساتھ رہ رہے، ایک گھر میں رہ رہے، ایک چھت کے نیچے رہ رہے، چاہے آپ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، آپ دائی بن سکتے. تو ہمارے کو جو بھی ہم گھر میں، اب دیکھیے کہ بعض وقت ماشاءاللہ بارک اللہ کہ کئی جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہمارے اسکول گوئنگ کالج، یعنی کہ چھوٹے بچے پر بڑوں کو سکھا دیتے، بڑوں کو اچھی بات کی ترغیب دلاتے، نہیں مما یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، نہیں ابو، یا پھر اپنے جو ہے دادی کو بتاتے ہیں، دادا کو بتاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے آپ جو بھی لیول پہ رہو، ایک چھوٹا بچہ بھی دائی بن سکتا، یعنی کہ وہ شخص جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال سے، اپنے چھوٹے چھوٹے عمل سے آپ جو ہے دیورانی رہ کر بھی بن سکتے، جٹھانی رہ کر بھی بن سکتے، آپ ساس رہ کر بھی بن سکتے، بہو رہ کر بھی آپ بن سکتے. آپ اپنے فرینڈز کے لیے آپ جو ہے دائی بن سکتے، یعنی کہ آپ کے فرینڈ کا گروپ ہے اور آپ اس میں جو ہے ان کو دین کی طرف بلائیے. تو اس کے دیکھیے کہ اس کی اتنی زیادہ جو ہے فضیلتیں اس کے اندر ہے کہ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے، کسی کو اچھی چیزوں کی طرف جو ہے ترغیب دلاتا ہے، تو اس کو ایکول ریوارڈ ملے گا جتنا وہ عمل کرنے والے شخص کو مل رہا. اور یہ جو بلانے والا جو شخص ہے اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. یعنی کہ اگر ہم کسی کو دین کی طرف بلائے، اور یعنی کہ جیسا ہم کسی کو کہیں کہ نماز پڑھیے، تو آپ جب حکم دے رہے ڈیفینیٹلی آپ بھی نماز پڑھ رہے، اور پھر وہ جو عمل کرنے والا ہے اس کی نماز کا بھی اجر ہم کو ملے گا. تو کتنا بہترین، یعنی کہ یہ سورس آف انکم ہے، آخرت کے اعتبار سے سورس آف نیکی کا انکم ہے، اور جو مسلسل چلتے رہے گا. وہ اب جب تک وہ پڑھے گا ہم آپ کو اس کا اجر ملتا ہی رہے گا. اچھا، یہاں پر حدیث کی اگر سلائیڈز ہے تو تھوڑا سا بتا دیں حدیث کے سلائیڈز. اوکے، تو جو ابھی میں فرسٹ حدیث ابھی میں آپ کو بتائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تو یہاں پر حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، جس میں جو بھی انسان کسی کو دین کی اچھی بات بتاتا ہے تو اس کو ایکول ریوارڈ ملتا ہے. پر اس کے برعکس وہ بھی ہے کہ جو انسان اگر کسی کو برائی کی طرف ابھارتا ہے اور برائی کا ذریعہ بنتا ہے تو پھر اس کو بھی گناہ ملے گا، کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا اور اس کو بھی گناہ ملے گا. اور پھر کیا بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے، ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے اگر گائیڈنس پہ آ جائے، تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اب سرخ اونٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ زمانے میں سرخ اونٹ کی ایکچولی بہت زیادہ ویلیو ہوتی تھی. جیسا آج کے زمانے میں ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جو بہت مہنگی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز آپ امیجن کریے، کوئی مہنگی گاڑی امیجن کریے، کوئی بڑا پیلس امیجن کریے، یعنی کہ اس سے بہتر ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر کر کے بتا رہے. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریڈ اونٹ نہیں دے گا، ریڈ کیملز ہم کو نہیں دے گا، بلکہ اتنا بے حساب کا جو ہے اجر ہم کو دے گا. تو یہاں پر ہمارا کیا ہے کہ اب جیسا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بلاتے ہیں لوگ سنتے نہیں. نہیں، آپ کا کام ہے بلانا، ٹھیک ہے، لوگ سنو یا نہیں سنو. ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان بھی سن لے اور ایک انسان بھی اگر اس کے اوپر عمل کر لے تو ہمارے لیے بس وہ ہمارے لیے سکسس ہے، ہمارے لیے وہ جو ہے کامیابی ہے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو بولتے جائیں، جو بھی سننا ہے سنیں، اگر نہیں سن رہے تو ہماری کوشش کا ہم کو اجر ملے گا. جیسا ہم کئی آیتوں میں پریویس جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی صحیح اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، رزلٹ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیکسٹ سلائیڈ آپ بتا دیجئے. اچھا، میں ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث میں آلریڈی بتا دی کہ کون سی حدیث بتائی تھی میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے، دیکھیے ابھی بتائی اور ابھی بھول جا رہی ہوں. خیر، اچھا، پھر اس کے علاوہ ہمارے کو جو ہے سورہ یاسین میں جو ہم لوگ دیکھے تھے کہ خیر خواہی، جو دائی کی جو خیر خواہی ہے، جیسا یعنی کہ جو سورہ یاسین کا جو مومن بندہ تھا اس کے جیسا ہم کو دائی بننا ہے. کتنا خیر خواہی تھی نا اپنے جو قوم کی، کتنی زیادہ خیر خواہی تھی کہ اپنی قوم کی اپنی زندگی میں فکر کرے، اور وہ قوم جو ان کو قتل کر دی، وہ قوم کے بارے میں اپنے مرنے کے بعد بھی فکر کرے کہ ہائے کاش جو ہے میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی کہ عطا کیا ہے. تو اگر کاش مجھے معلوم ہوتا تو کاش ان لوگوں کو معلوم ہوتا. تو یہ خیر خواہی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی. تو ایسے دائی ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے دائی ہم کو بننے کی کوشش کرنے کا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور پھر ساتھ میں کیا کرا، نیک عمل کیا.
ٹھیک ہے. ساتھ میں جو ہے وہ پھر نیک عمل بھی کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. یہ نہیں کہ صرف جو ہے دوسروں کو دین کی طرف بلا لیا اور پھر خود نیک عمل نہیں کر رہا اور بس لوگوں کو جو ہے دعوت دیتے رہ رہا. یہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر ایسا شخص جو ہے کامل نہیں ہے, ایسا شخص جو ہے پھر اچھا نہیں ہے. وہ شخص جو خود پریکٹیکلی عمل کر کے بتائے. اور دیکھیے کہ دعوت جب ہی افیکٹو رہتی جب ہم جو ہے اس کے اوپر خود عمل کر کے بتائیں, خود اس کا عملی نمونہ بنے, خود اس کا اگزامپل بنے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز کی طرف بلاتے تو خود اس کے اوپر عمل کر کے بتاتے. جیسا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کیا بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی دعوت دے رہے, آپ تو چلتا پھرتا قرآن ہے. مفہوم بتا رہی ہوں میں کہ آپ تو قرآن کا عملی نمونہ ہے. آپ کی زندگی کیسی تھی, آپ کی سیرت کیسی تھی. جب پوچھا گیا تو کیوں تم قرآن نہیں پڑھے؟ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے. تو پھر ہم کو ایسا جو ہے کیا کرنا ہے کہ امیلا صالحن کر کے بھی بتانا ہے, خود اس کے اوپر عمل کر کے بھی بتانا ہے. تب جا کے ہماری جو دعوت ہے وہ متاثر کن ہوگی. دیکھیے کہ انسان ہے, ہم پرفیکٹ تو نہیں بن سکتے. یعنی کہ اب یہ نہیں دماغ میں لانا ہے کہ اگر اب دائی بننا ہے تو پھر اچھا بلانا بھی ہے, پھر ساتھ میں عمل بھی کرنا ہے, پھر پرفیکٹ بھی بننا ہے. اب ہم تو اتنے نیک نہیں ہے بھائی, ہم تو اتنا پورا عمل نہیں کر سکتے, تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا تو کنکلوژن میں یہ ہے, ریزلٹ میں یہ ہے کہ لہٰذا بلا ہی نہیں, لہٰذا اس کو جو ہے کسی کو جو ہے دین کی طرف دعوت ہی نہیں دو. نہیں, کنکلوژن یہ ہے کہ ہم جو ہے عمل کریں اور پھر عمل کرتے ہوئے جو ہے دعوت بھی دیتے جائیں, عمل کی بھی کوشش کرتے جائیں. عمل میں کمی ہو جائے گی تو توبہ بھی کرتے جائیں. یہ نہیں ہے کہ دائی سے کبھی غلطی نہیں ہوتی, کبھی گناہ نہیں ہوتا, نہیں ہوگی, پر اس کے علاوہ ہم کو ثم استقاموا کی کوشش کرنا ہے. استقامت سے ڈاما ڈول نہیں ہونا ہے, کبھی کر لیے کبھی نہیں, بلکہ مسلسل کرنے کا ہے. کمی ہوگی, غلطی ہوگی, تو اس کے باوجود بھی جم کے رہنے کی کوشش کرنا ہے. اور اس کے بعد جب ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے تب جو ہے لوگوں کو اس کا جو ہے زیادہ اثر ہوگا. جب اب دیکھیں کہ جیسا ہم کوئی چیز اگر ہم کسی کو بول رہے وہ آپ فلاں جگہ کی مٹھائی کھائے, کتنی مزے کی ہے, معلوم کتنی مزے کی ہے, تو انہوں پوچھتے سب سے پہلے کہ آپ کھائے, ٹیسٹ کرے آپ, یعنی کہ آپ جب بول رہے تو کیا آپ ٹیسٹ کرے؟ نہیں میں ٹیسٹ نہیں کری پر بہت مزے کی. ارے وہ کیسا مزے کی ہے, آپ ٹیسٹ نہیں کرے, آپ کو کیسا معلوم؟ تو ایک انسان اگر یہ بولے کہ میں وہ فلاں جگہ کی مٹھائی کھائی اور بہت مزے کی, آپ بھی وہاں ٹرائی کر سکتے, ٹھیک ہے. تو جب جو ہے وہ چیز افیکٹو ہوگی. اگر آپ جو ہے کوئی کلاتھ استعمال کریں, آپ خود وہ کلاتھ پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, فی الوقت اگر آپ پہنے ہوئے ہیں اور یہ بولے کہ یہ کلاتھ زبردست ہے, آپ بھی یہ جو ہے وہاں وہ فلاں جگہ سے آپ بائی کر سکتے, تو جب وہ چیز کیا ہوں گی, زیادہ افیکٹو ہوں گی. لوگ سمجھیں ارے بھائی انہوں خود پہنے ہوئے تھے, اچھا ہے بول کے, تو پھر اس کے بعد بولے نا, تو وہ کیا ہوتا, زیادہ جو ہے اثر انداز ہوتی. تو جب لوگ کیا ہے پھر آپ کو دیکھ کر لوگ بھی عمل کرتے. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو بول رہے کہ نماز پڑھو, لوگوں کو بول رہے کہ اچھے کام کرو, گناہوں سے بچو, بے پردگی سے بچو, اور پھر یہ غلط ہے وہ غلط ہے, اخلاق کی دعوت دے رہے, اور خود پھر جو ہے برے کام اگر ہم کر رہے تو پھر ہماری وہ دعوت بالکل یعنی کہ بیکار ہوگی. لوگوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا. اور دوسرا, قول اور فعل میں ہمارا تضاد ہوگا, یعنی کہ بول رہے ایک اور عمل کچھ اور کر رہے, تو پھر ایسی چیز پھر اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے. سورہ صف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لما تقولوا ما لا تفعلون یا ایھا الذین آمنوا, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لما تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہیں جو تم عمل نہیں کرتے, کیوں کہتے ہو وہ بات. کبر مقتا عند اللہ, کہ یہ بہت ہی بری ناپسندیدہ بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. کیا؟ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کہو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے. اللہ اکبر, کتنی خطرناک آیت ہے نا, کتنا بڑا ڈراوا ہے ہمارے لیے, کتنا بڑا ریمائنڈر ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو توفیق دی ہے کہ دوسروں کو دین کی طرف بلانا ہے, تو ساتھ میں ہماری پھر یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اس میں بیلنس رکھنے کی کوشش کرنا ہے. بلانا بھی ہے, سائملٹینیسلی عمل بھی کرنا ہے, سائملٹینیسلی اصلاح بھی کرنا ہے, سائملٹینیسلی کمیوں کی جو ہے کوتاہیوں کی توبہ بھی کرنا ہے, اس کو کریکشن بھی کرنا ہے, تزکیہ بھی کرنا ہے. یہ سارے کام ایک ساتھ کرنا ہے. اگر ہم اس دن کے انتظار میں بیٹھیں گے نا دل شکستہ ہو کے, ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بہت بری بات ہے, عمل نہیں کرے تو اچھا, تو کیا کریں گے, مایوس ہو کے جو ہے بولنا ہی چھوڑ دیں گے. نہیں, بلکہ کیا کرنا ہے کہ آپ کو کوشش کرتے رہنے کا ہے. آپ جیسا جیسا بولتے جائیں گے, اور انفیکٹ میں بتاؤں کہ اگر ہم کوئی چیز پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں نا, آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بولنا شروع کر دیں.
آپ بولنا شروع کریے. آپ خود بخود آپ جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. خود بخود آپ کا ضمیر اندر سے جھنجھوڑے گا آپ کو کہ یہ کیا کر رہے, یہ کیا کر رہے تم بولے نا, تم خود بولے نا, تم عمل نہیں کرتے. تو پھر آپ کا ضمیر آپ کو جو ہے اندر سے جو ہے کچوکی لگائے گا, پن کرے گا, اور پھر آپ خود بخود آہستہ آہستہ اس کے اوپر عمل کرتے جائیں گے. اگر اس دن کے انتظار میں بیٹھیں گے نا کہ ہاں پہلے تو میں کامل, میں جو ہے مومن بن جاؤں, میں تو پہلے جو ہے پورا عمل کر لوں, اور پھر میں پوری پارسا بن جاؤں اور پوری نیک صالح بن جاؤں کمپلیٹ پرفیکشن کے ساتھ, اس کے بعد اب میں دعوت دینا شروع کروں گی, تو یاد رکھیے کہ ایسا پھر کوئی بھی نہیں مطلب ایسا پھر وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا. کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوگا کہ صبح اٹھنے کے بعد آنکھ کھولتے ساتھ ہی ہاں چلو ٹوڈے آئی ایم پرفیکٹ, اب میں جو ہے بالکل ریڈی ہوں دین کی طرف دعوت دینے کے لیے, چلو آج سے میں دعوت دینا شروع کر دوں گی. نہیں, وہ دن ایسا کبھی بھی نہیں آنے والا ہے, کیونکہ انسان کے زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آئے گے, ایمان کم اور زیادہ ہوگا, تو لہٰذا ہم کو کنٹینیوسلی اپنے سیلف اصلاح کرتے رہنا ہے اور ساتھ میں دین کا کام کرتے رہنا ہے, اور یہ دونوں کا بیلنس ہم کو مینٹین کرتے رہنے کا ہے. اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر رشک کرنا ہے تو ان دو لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے. ان دو لوگوں کی جو ہے جیسا بننے کی خواہش کی جا سکتی ہے کہ جو انسان, ایک تو پہلا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب ڈھیر سارا مال دیا ہے اور وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو اگر خواہش کرنا ہے تو ایسے انسان کی خواہش کرو, ویلدی بننے کی خواہش نہیں, بلکہ ڈھیر سارا مال وہ دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے, اس کو قرآن اور حدیث کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, اور وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو لوگوں کو سکھاتا ہے, لوگوں تک پہنچاتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے خود عمل بھی کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر خود عمل کرتا ہے اور پھر ساتھ میں اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ اگر کسی کے جیسا بننے کی خواہش رکھتے ہو, کسی کے جیسا جو ہے رشک ہے, طلب ہے, یعنی کہ واہ کتنے یعنی کہ اچھے ہے بلکہ اگر ہے, تو پھر ایسی جو ہے خواہش ہم کرنا ہے ایسے لوگوں کو. یہ نہیں کہ بھئی دنیا میں دیکھ کر جو ہے دنیا بابا کتنے پیارے بال ہیں نہیں ان کے, اللہ میرے بھی بالا ایسے ہی رہنا تھا, دیکھو ہاں کتنے گورے, اللہ کتنے پیارے, کتنے اسمارٹ, کیا خوبصورت ہے, کیا بیوٹی ہے جی ان کی, اللہ میرے پاس بھی ایسے رہنا تھا. یا پھر جو ہے لباس دیکھے کیا زبردست لباس ہے, میرے پاس بھی نہیں. یہ لباس کی خواہش, یہ چہرے کی خواہش, یہ خوبصورتی کی خواہش, یہ بالوں کی خواہش, یہ امیری کی خواہش, یہ نہیں کرنے کا ہے. بلکہ اگر کرنا ہے اگر کوئی چیز کی خواہش تو یہ دو لوگوں کی جیسے بننے کی خواہش کرنا ہے. اور پھر کیا ہے, اور کہا کہ میں مسلمان ہوں, کیا مطلب ہے کہا کہ میں مسلمان, اپنے آپ کو وہ کیسا انٹروڈیوس کرتا ہے کہ آئی ایم مسلم, میں کوئی جو ہے یہ میرا کوئی یہ نام نہیں ہے, میں یہ کوئی یہ فرقے کا نام نہیں ہے, میرا کوئی یہ جماعت کا نام نہیں ہے, میرا جو ہے اس طریقے کی میری پہچان نہیں ہے. میری پہچان کیا ہے, میں مسلمان ہوں, میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرا ہوا ہوں. میری پہچان کیا ہے, اللہ کے سامنے مطیع اور سرنڈر کرنے والے کی میری پہچان ہے. اپنے آپ کو اس طریقے سے وہ انٹروڈیوس کرتا ہے, یا پھر اپنے آپ کے بارے میں ایسا اعلان کرتا ہے. اور پھر دوسرا مطلب کیا نکلتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بولنے میں اس کو کوئی شرم یا حیا یا ڈر یا فکر نہیں لاحق رہتی. وہ جو ہے بہت ہی فخر کے ساتھ سینہ ٹھوک کر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, کیونکہ یہ فخر کی بات ہے. اللہ کے سامنے جھکنے سے عزت ملتی ہے. اللہ کے سامنے بندہ جتنا جھکتا ہے اس کو اتنی فخر کرنے کی جو ہے وہاں پر اس کے لیے یعنی کہ جگہ بنتی ہے. تو وہ جو ہے پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو دیکھیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا, میرے پاس سے اگر ایک آیت بھی جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اگر ایک آیت بھی تم کو معلوم ہے تو وہ پھر تمہارے کو کیا کرنا ہے, دوسروں تک جو ہے پہنچا دینے کا ہے. اور پھر جو ایسا کرے گا, جو لوگوں تک جو ہے دعوت پہنچائے گا, حدیث میں ابن ماجہ سے روایت ہے جو ڈسپلے پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی جو ہے ایسے شخص کے لیے ہے جو یہ بات پہنچایا. تو دیکھیں کہ اس میں کتنے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق وہ انسان بن رہا جو لوگوں تک جو ہے اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے. تو دیکھیے کہ آپ اور میرے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم دائی بننا ہے تو بنیں گے, نہیں بننا ہے تو نہیں بنیں گے. وی ڈونٹ ہیو آپشن, ٹھیک ہے. اگر ہم امت محمدیہ سے ہے تو ہم کو دائی بننا ہی بننا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو دائی بننا ہے. اور پھر دائی کا مطلب کیا ہے کہ بڑے بڑے سٹیجز پہ جا کر مائک سامنے لے کر پوڈیم کے سامنے جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے دعوت دینا ہے. صرف اس کو دائی نہیں کہتے ہیں. یعنی کہ دائی کا تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے, اگر ہم گھر میں بٹھا کر ایک جیسا ہمارے گھر میں میڈ آتی ہے, وہ میڈ کو بٹھائے, میڈ کو بٹھا کر جو ہے ایک اچھی بات بتا دیں,
ایک اچھی نصیحت کر دیں. اگر اس کے اندر کوئی برائی دکھی، جیسا اکثر جو ہے شرک اور بدعتوں میں رہتے ہیں، ایک برائی کو دور کر دیں. ختم. آپ یو آر دائی ناؤ. الحمدللہ، اس کا اللہ کا شکر کرے. آپ اپنی اولاد کی تربیت کریے، آپ دائی بن جاتے. آپ اپنے گھر میں اصلاح کریے، آپ اپنے فرینڈ سرکل میں. اور آج کل کتنے سارے اپارچونیٹیز ہمارے پاس موجود ہے. کوئی اپنے جو ہے قلم سے دائی بنتا ہے، کوئی اپنی زبان سے دائی بنتا ہے، کوئی اپنا گھر دے کر جو ہے دعویٰ کے لیے اپنا گھر دے کر دائی بنتا ہے، کوئی اپنی جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے کار دے کر دائی بنتا ہے، کوئی اپنا پیسہ لگا کر دائی بنتا ہے، اور کوئی جو ہے سپورٹ کر کر دائی بنتا ہے. کوئی آج میڈیا کا استعمال کر کے کتنے بہترین آپ کو اپارچونیٹی ہے جو ہے دین کا میسج دوسروں تک پہنچانے کی، کتنی بہترین اپارچونیٹی ہے. پر اس کے اندر یاد رکھیے کہ پھر آپ کو پھر کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تعریف نہیں، کوئی یعنی کہ شہرت نہیں، یہ ساری چیزوں کا بھی پھر ساتھ میں ہم کو جو ہے خیال کرنا ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. پھر اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام دائی کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے کہ بدی کو نیکی سے دفع کرنا. یعنی کہ سامنے والا تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے گا، کہ کیونکہ دیکھیں کہ جب ایک انسان دین کی طرف بلانے نکلتا ہے تو اس کو ہر طرف سے آزمائشیں آئے گی، فور شیور آئے گی، تنقیدیں آئے گی، لوگ جو ہے آپ کو ٹونٹ کریں گے، لوگ جو ہے ہر طرف سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے لیول پر ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے سٹی کے لیول پر ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے نیشن لیول پر ہو. کہیں سے بھی آپ کو شر پہنچنے کا ڈر ہے، تنقیدیں پہنچنے کا ڈر ہے، لوگ آپ کی دعوت کو رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یا پھر آپ کو جو ہے برا بھلا کہیں گے. تو وہ ٹائم پر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا حکم دے رہے کہ نیکی اور بدی دونوں ایک سا نہیں ہے. اگر تم دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ جو ہے بدی کا معاملہ کر رہا، برا معاملہ کر رہا، تو تم کو کیا کرنے کا ہے؟ اس کے ساتھ جو ہے نیک معاملہ کرنے کا ہے. تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے؟ نیک معاملہ کرنے کا ہے. تو اور پھر کیا ہے کہ جیسا علی بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نیکی کو کس طریقے سے برائی کو کس طریقے سے نیکی سے دفع کریں گے. تو آیت نمبر یہ جو 34 ہے اور اس کے بعد آنے والی جو آیت نمبر 35 ہے اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غصے کے وقت صبر سے کام لیں، جہالت کے وقت حلم اور بردباری کا مظاہرہ کریں. یعنی کہ اگر سامنے والا آپ سے جہالت سے پیش آ رہا ہے تو وہاں پر ہم کو جو ہے صبر سے کام لینا ہے. برے سلوک کا جواب عفو اور درگزر کے ساتھ دے. یعنی کہ سامنے والا اگر برا سلوک کر رہا ہے تو ہم کو کیسا کرنا ہے؟ عفو اور درگزر سے کام لینے کا ہے. اور جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی جو ہے مدد کرے گا. اس آیت کو جو ہے پھر آیت نمبر 35 میں ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو یہاں پر یہ حدیث کو تو حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ جب لوگ سامنے والے برائی کا مظاہرہ کریں گے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اچھائی سے معاملہ کرنا ہے. جیسا ایک مرتبہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے. تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں پہلے تو خاموش بیٹھتے ہیں، پھر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر جو ہے آپ صحیح ہیں اور میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اگر میں صحیح ہوں اور آپ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. یہاں پر دیکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو بدوا نہیں دے رہے، ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، ان کو جو ہے برا نہیں بول رہے، بلکہ اور پھر کیا ہے، انسان کچھ نہ کچھ تو نکال ہی دیتا نا زبان سے، غصے میں کچھ نہ کچھ بول دیتا. انہوں یہ بول رہے کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر آپ غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بخشش کرے. یعنی کہ دعا دے رہے، یہاں پر ان ریٹرن جو ہے دعا دے رہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر کوئی سامنے جو ہے آپ سے برائی کرے تو اللہ تعالیٰ بولے تم اس کو کس سے دفع کرو؟ نیکی سے دفع کرو، بہترین چیز سے دفع کرو. تو تم دیکھو گے کہ جو دشمن ہے تمہارا جگری دوست بن جائے گا. کیا بنے گا؟ ولی حمیم بنے گا، جگری دوست بنے گا. اب دیکھیں کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ دشمن، سخت دشمن جس کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہے، وہ ہمارا جگری دوست بن سکتا؟ جی اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کے اندر بتا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری یعنی کہ زندگی میں اس کے اوپر عمل کر کے بتایا کہ واقعی میں جو دشمن ہے وہ جگری دوست بن سکتا ہے.
کس سے؟ آپ کے عمل سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی جو ہے اب یہاں پر یہ آیت نمبر 34 میں ایکچولی حسن اخلاق کی طرف جو ہے دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک دائی کے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے. یعنی کہ اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے، خود نیک عمل کرے، اور پر عمل کے اعتبار سے تو بہت اچھے ہوں گے، یعنی کہ نمازیں بہت اچھی ہیں، تہجد بہت اچھی ہے، اور پھر جو ہے قرآن کی تلاوت، ساری چیزیں عمل، یہ یعنی کہ جو عبادت کے عمل ہے وہ اچھے ہیں، پر اگر اخلاق کے عمل اچھے نہیں ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر اس میں بھی جو ہے دعوت پہ اثر ہوگا. تو اخلاق بھی بہت اچھے ہونے چاہیے. اور پھر برائی، سامنے والا برائی کرے گا آپ کے ساتھ، آپ کو گالی دے گا، آپ کو تنقیدیں کرے گا، آپ کو جو ہے کمنٹس اور کرٹکس کرے گا، تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ اچھے سے جواب دینا ہے، محبت سے جواب دینے کا ہے، اور پیار سے جواب دینا ہے. تو یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ دشمن دوست بن جائے گا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دیکھیے کہ کئی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، جو یوزلی بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑھیا کے ایگزامپلس دیتے نا، کہ پڑوسی میں جو ہے کوئی بڑھیا تھی، اور پھر ایک بڑھیا گٹری لے کر جو ہے جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لان تان کر رہی تھی. خیر یہ جو روایتیں اس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، بہرحال سمجھانے کے لیے جو ہے اس طریقے کی جو ہے واقعات بتائے جاتے ہیں. پر اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو جس طریقے سے ہند جو تھی، ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو جو ہند تھی، جو حمزہ رضی اللہ عنہ کے یعنی کہ شہید کرنے کا جو ریزن تھی، یعنی کہ اس نے ہی شہید کروایا تھا، اور وحشی نے ان کو جو ہے شہید کیا تھا. تو بعد میں جب یہ جو ہند ہے، ابو سفیان کی جو وائف ہے، انہوں جب اسلام لے کر آئے، وحشی جب اسلام لے کر آیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے لیے ان کے لیے دروازے کھول دیے. یعنی کہ ان کو خود یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہماری توبہ ہے، کیا ہمارے کو اسلام میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی، یعنی کہ اتنے بڑے کام کرنے کے بعد. ہاں، تو ان کے لیے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق سے پیش آئے. یہ نہیں کہ تم جو ہے اس طریقے کا معاملہ کرے، نہیں. اکرمہ بن ابو جہل، یعنی کہ ابو جہل کا بیٹا، جو ابو جہل جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے خلاف لگا دی، اور اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ بھی جو اسلام لانے سے پہلے، یعنی کہ فتح مکہ امیجن کریے آپ، یعنی کہ 13+8 ایئرس آپ کی مخالفت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابو جہل اسلام لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو ہے ویلکم کر دیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو جنگ احد میں، یعنی کہ جنگ احد کے 70 صحابہ کے شہید ہونے کا جو یعنی کہ ریزن تھے ان کی چالز کی وجہ سے، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے اسلام میں بلایا گیا. اور پھر کیا ہے کہ ایک شخص جو تھا سمامہ، جن کے بارے میں آتا ہے سمامہ بن یسار، انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے سازش کے ساتھ جو ہے انہوں نکلے تھے. اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی آئی تو سمامہ کو راستے میں جو ہے پکڑ کر صحابہ لے کر آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے کہ ان کو جو ہے مسجد نبوی کی جو ستون ہے اس میں باندھ دیا جائے. اب سمامہ ابھی جو اسلام نہیں لائے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت انہوں رکھتے تھے اور ارادہ رکھتے تھے، اور بہت نفرت کرتے تھے، اور بولتے تھے کہ پورے زمین میں سب سے زیادہ نفرت میرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھے کہ اے سمامہ، کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں بولے کہ اگر تم چھوڑ دیے اور فدیہ لے لیے تو پھر میں تمہارے پر بہت احسان کروں گا، اگر قتل کرتے تو ٹھیک ہے، قتل کرو، میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو پھر 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، اس کے بعد انہوں جب نہیں مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی حالت میں ان کو رہا کر دیے. جب رہا کرے تو پھر وہ جو ہے انہوں جاتے ہیں مدینے کی ایک جو ہے جھرنے سے، یعنی کہ کنویں سے جو ہے انہوں غسل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ کس طریقے سے جو جگری جو دشمن، یعنی کہ جو سخت جو دشمن ہے، ان کو کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میں جو ہے ان کو اسلام قبول انہوں نے کر لیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب پورے روئے زمین پر، اب پوری دنیا میں پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر میرے کو کسی سے محبت ہے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی کہ سب سے زیادہ نفرت تھی، اب سب سے زیادہ محبت ہے. تو یہ دل میں کس طریقے سے آیا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی وہ جو روشنی ہے اس کی وجہ سے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک دائی کو کیا ہے، اس طریقے کا معاملہ کرنے کا ہے. حال یہ ہے کہ ہمارا حال الٹا ہو گیا ہوا ہے. ہم یہاں پر اپنے دوستوں کو دشمن بنانے کے اوپر تلے ہوئے، یعنی کہ ہمارے دوست کیا ہے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے دشمن بن رہے. اور خاص طور پہ جس طریقے سے جب اسلام کے اوپر جب عمل کرنا شروع ہو جاتا تو اتنے زیادہ ہم ڈرائی نہیں ہو جانا کہ لوگ جو ہے ہم سے بھاگ جائیں، یا اتنے جو ہے بد اخلاق نہیں ہو جانا، بلکہ ہمارے اخلاق کی مٹھاس سے جو ہے لوگ ہمارے سے متاثر ہونا، قریب آنا. اور پھر کیا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میٹھے ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے رنگ میں رنگ جانا اور ان کے ساتھ جو ہے غلط کام کرنا، نہیں، بلکہ
اخلاق کی بات بتا رہی ہوں میں کہ ہم جو ہے اس طریقے کا عمل کریں گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، تو پھر ہماری دعوت جو ہے بہت یعنی کہ افیکٹو رہے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ یہ تمہارے کو معاملہ کرنا ہے، یعنی کہ دعویٰ میں نرمی ہے. ٹھیک ہے، دعویٰ کا کام جو ہے بغیر نرمی کے، بغیر جو ہے اچھائی کے، بغیر برائی کو اچھائی سے دفاع کرنے کے، یعنی کہ درگزر کرنے سے، وسعت قلبی کے کام کرنے سے، یعنی کہ بڑا دل کرنے سے یہ کام جو ہے پورا نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے علاوہ ایک جو آیت نمبر 33 ہے اس میں ایک روایت ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی، جو ہے ایک روایت ہے جو میں مس کر دی تھی، تو وہ روایت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ آیت نمبر 33 یعنی کہ اس شخص کی بات سچی اور کس کی بات ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے بارے میں ان کا قول یہ ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، یعنی کہ جو یہ کرتا ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پہلی صفت کیا ہے کہ جو رب اللہ میرا رب ہے اور اس کے اوپر جم جاتا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو، اور پھر خود جو ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر برائی کو نیکی سے دفع کرنے والا. یہ تمام جو صفات ہے اس کے بارے میں جو ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا منتخب شدہ ہے، یعنی کہ چوزن ون ہے، اللہ تعالیٰ کا اسپیشل ون ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. روئے زمین کے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یہ محبوب ہے، زیادہ یہ پسندیدہ ہے. اس نے اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کیا، اور اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی جس بات کو خود قبول کیا تھا لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دی. یعنی کہ پہلے خود قبول کیا، خود عمل کیا، پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرتے ہوئے نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی، یعنی کہ دیکھیے کہ یعنی کیا بولتے ہیں، ڈیزگنیشنز دے رہے، کتنے بڑے عہدے دے رہے، کتنی بڑی پوزیشن دے رہے ایسے شخص کے لیے کہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا چوزن ون ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ خلیفہ ہے. کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، دعوت دے، خود بھی عمل کرے. تو اس کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اتنا بڑا اور اتنا پیارا سچ جو ہے قول ہم کو ملتا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 35 میں کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو، کون؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، جو صبر کرنے والے ہیں ان لوگوں کو یہ صفت نصیب ہوتی ہے. اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. جو کیا ہے؟ بڑے نصیبے والے ہیں. نصیب کی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ پوزیشن، کون سی پوزیشن؟ کہ وہ دائی بننا، ٹھیک ہے، وہ استقامت سے رہنا، وہ عمل صالح کرنا، وہ برائی کو نیکی سے جو ہے دفع کرنا، برائی کو، بدی کو نیکی سے دفع کرنا. یہ سب نہیں کر سکتے، ہر کوئی یہ مقام پر نہیں پہنچ سکتے. صرف وہ پہنچ سکتا جو ایک کی جو ہے کوالٹی اللہ تعالیٰ بتا دیے، ایک کی کوالٹی بتا دی، اور وہ کیا ہے؟ صبر. صبر یہ ایک کی کوالٹی ہے جس کی بنا پر انسان ہر ایک جو ہے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تو ہے ہی ہے، چھوڑیے، دین کے معاملے میں جو ہے ہر ایک مقام تک وہ پہنچ سکتا ہے. ایک دائی کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، ایک عمل کرنے کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست اور ولی اور منتخب بننے کے جو ہے مقام تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کے اندر کیا رہنا ہے؟ صبر رہنا ہے. صبر سب سے جو ہے اہم چیز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سارے لوگ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے یہ صبر وہ تو بڑا نصیبے والا ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ تو لکی انسان ہے کہ یہ صبر کرے. کیونکہ دیکھیں کہ لکی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اتنا بڑا مقام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا عہدہ، اور پھر ثواب جاریہ کا عمل اس کو مل رہا، جتنے لوگوں کو بلا رہا اس کو ثواب مل رہا، اور ہر طرف سے نیکی بٹورتے جا رہا، ہر طرف سے نیکی ہی نیکی اس کو جو ہے ملتے ہی چلے جا رہی، اور دوسروں کے لیے وہ ایک آئیڈیل رول جو ہے پلے کر رہا. اور پھر اس کی زندگی میں خوش نصیب کیوں ہے وہ؟ کیونکہ اس کی زندگی میں خوشی ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے. وہ رات میں جب سوتا ہے تو چین کی نیند سوتا ہے، کیونکہ وہ دین کے اوپر خود عمل کر رہا اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہا. اور جب وہ مرے گا تو بھی امن اور سکون کی حالت میں مرے گا. اس کا گھر سکون، اس کی ذات سکون، اس کا ماحول سکون، اور وہ مرے گا تو بھی سکون کی حالت میں مرے گا. تو اسی لیے وہ لکی انسان ہے، وہ نصیبے والا ہے. اور اس کے لیے کیا ہونا ہے؟
صبر ہونے کا ہے. صبر رہیں گا تو دشمن دوست بنیں گا, اگر صبر نہیں رہے گا, بے صبری رہے گی, تو جو ہمارے دوست بھی ہے وہ بھی دشمن بن جائیں گے. کیونکہ کیا ہے کہ یہاں پر کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. اب شیطان کی بات کہاں سے بیچ میں آئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جب تم نیکی کا کام کرو گے, ربنا اللہ ثم استقاموا کا کام کرو گے اور استقامت سے جمنے کی کوشش کرو گے, شیطان آ کر تمہارے کو ڈگمگائے گا. پھر اس کے بعد جب تم لوگوں کو دعوت کا کام کرو گے, شیطان آ کر تمہارے کو وہ دعوت سے ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرے گا. پھر اس کے بعد جب تم بدی کو نیکی سے دفع کر صبر کرنے کی کوشش کرو گے تو شیطان تمہارے اندر بے صبری لائے گا, غصہ لائے گا, اور تمہارے کو جو ہے ہر طریقے سے وسوسے ڈال کر تمہارے کو روکنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر حکم ہے کہ فاستعذ باللہ, تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز جو ہے پڑھتے تھے, نماز کا ابتدا کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ, یہ جو ہے سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نماز سے پہلے جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے تو نارمل اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے یا یہ اسپیشل اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کیوں اس کی جو ہے اہتمام کرتے تھے, کیونکہ شیطان جو وسوسے آ کر ڈالتا ہے اس سے ہماری محافظت ہوتی ہے. تو ہمارے کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جہاں پر ہم جانے سے شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں. شیطان کے وسوسوں سے کیا ہے, بچ سکتے ہیں. اچھا, تو شیطان کیا کریں گا, ہر طریقے سے جو ہے روکنے کی کوشش کریں گا. کیونکہ کیا ہے, اب جیسا ہم پڑھے تھے نا کہ ہم پریویس آیت میں دیکھیں نا کہ جب ہم دین کا کام کرنے لگیں گے تو مخالفتیں آنا لازمی اور ضروری ہے. لوگ آپ کو ہر طریقے سے ستائیں گے, ٹارچر کریں گے, تنقیدیں کریں گے, ہر طریقے سے آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کریں گے. اب اس میں کیا ہوتا, بعض وقت جو ہے ہم کچھ خود اپنے دنیا کا کام کرنا چاہ رہے, اس میں اگر کوئی ہم کو روکے نا تو ہمارے کو اتنا برا نہیں دکھتا. جب دین کے لیے روکتے تو بڑا غصہ آتا, ارے کیسے انسان ہے, دین کے لیے روک رہے, ہمارے کو اچھے کام کے لیے روک رہے, بڑا غصہ آتا. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم دین کا کام کرتے تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے, لوگ ہمارا سپورٹ کریں, رائٹ, سپورٹ کریں. پر اس کے بعد جو ہے جب لوگ نہیں سپورٹ کرتے تو پھر ہمارے کو جو ہے غصہ آتا. پھر اس کے علاوہ تیسرا یہ ہے کہ جب ہم جو ہے جب دین کا کام کرتے رہتے, ہم خود عمل کرتے رہتے, لوگوں کو دعوت دیتے رہتے, داعی الی اللہ جو ہے بننے کی کوشش کرتے رہتے, تو اس کے اندر جو ہے ہمارے پیر کھینچ کر جو ہے نیچے جو ہے لایا جاتا. اور پھر کیا ہے, ہمارے جو ہے ذات پر تنقید کی جاتی ہے اور ہم کو بتایا جاتا کہ تم کیا ہیں, تم دیکھو کیا ہے, اور ہم کو بار بار جو ہے احساس دلایا جاتا ہے, ہماری کمتری کا احساس دلایا جاتا, ہمارے امپرفیکشنز کا احساس دلایا جاتا, ہماری خمی اور کوتاہیوں کا احساس دلایا جاتا ہے, کیونکہ نو ون از پرفیکٹ. تو ہم جب کوئی امپرفیکشن میں کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے کو احساس دلایا جاتا, ٹانٹ مارا جاتا ہمارے کو کہ اچھا ذرا خود کو تو دیکھ لو, بڑے جو ہے دین کی بات جو ہے کرنے کے لیے نکلے, ذرا خود کو تو دیکھ لو. تو اس طریقے کی باتیں. اور پھر کیا ہے کہ دین کی دعوت جب دے رہے تو دعوت میں اب ایک تو ہے پرسنل, اوکے, پھر اس کے علاوہ جو ہے دعوت میں پھر رکاوٹیں جو ہے آتی کہ ہماری جو دعوت ہے اس کے اندر نکتہ چینی ہوتی, یعنی کہ قرآن کے آیتوں کا غلط معنی بتاتے, غلط مفہوم بتاتے, آپ کو اگنائٹ کرنے کی کوشش کرتے, آپ کو کچھ نہ کچھ بول کے غصہ دلانے کی کوشش کرتے. پر وہاں پر کیا کرنا ہے, ہمارے کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, وہاں پر ہمارے کو خاموشی اختیار کرنے کا ہے, وہاں پر ہمارے کو صبر کرنے کا ہے, وہاں پر ان کی تنقید قرآن کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی جو ہے باتیں بولیں گے, پر وہ ٹائم پر ہم کو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. نہ ہمارے اوپر پرسنل جو ہے اٹیک کیا جائے, کرٹکس کیا جائے, یا پھر تنقید کیا جائے یا ٹانٹ کیا جائے, نہ ہمارے کو پرسنلی ریئیکٹ کرنا ہے, نہ دین کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے گی, دین کے بارے میں کوئی جو ہے بری باتیں, بدتمیزی کی باتیں بتائی جائے گی, تو وہ ٹائم پر بھی جو ہے ہمارے کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے کہ جب ہم دین کی بات کرنے کے لیے اٹھتے ہیں نا تو لوگ جو ہے مائکروسکوپ لے کر جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے, یعنی کہ باریک سے باریک, چھوٹی سے چھوٹی, مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز ان کی جو ہے دیکھیں, پکڑیں, اور ان کو جو ہے ان کے جو ہے منہ پر مار کر جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے طریقے سے جو ہے ہرٹ کرے. تو وہ ٹائم پر ہم کو کیا کرنے کا ہے, ہم کو جو ہے صبر کرنے کا ہے, لوگوں کی ہر باتوں پر جو ہے صبر کرنے کا ہے. دوسرا شیطان کس طریقے سے اکساتا ہے, گھمنڈ سے اکساتا ہے. ابا ہمارے کو تو, ہم تو دین کے دائی ہیں, ہم تو کیا لوگوں کو دین کی طرف بلاتے,
بول کے جو ہے شیطان کیا کرتا, کہیں نہ کہیں آپ کے اندر جو ہے گھمنڈ اور تکبر اور بڑائی لانے کی کوشش کرتا اور سارے لوگوں کو حقیر بتاتا. ارے انہوں کیا, ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم, ان کو تو علم ہی نہیں, ان کو تو قرآن پڑھنے نہیں آتا, ان کو تو جو ہے قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. تو لوگوں کو حقیر, اپنے آپ کو بڑا بتا کر یہ شیطان جو ہے پھر اس طریقے سے ہمارے اندر آتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ریاکاری سے, جب ہم پورا کام کر لیے, گھمنڈ سے بچ گئے اور استقامت سے رہے, لوگوں کی باتوں پر بھی صبر کرے, تنقیدوں پر بھی صبر کرے اور سارے لوگوں کو معاف کرے, برائی کو نیکی سے دفع کرنے کی کوشش کرے, اب آتا ہے ریا کے جو ہے طریقے سے آتا ہے اور جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ارے رے تم تو کتنے نیک بن گئے, اب ذرا جو ہے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے. تو کہیں نہ کہیں پھر لوگوں کی تعریف ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے, اب دیکھیں کہ ایون جیسا ہم نا, جیسا ابھی ہم بتائے, جیسا ابھی ہم دیکھیں کہ دین کا جب کام کر رہے تو ہم بغیر کسی کی تعریف کے, بغیر کسی کی جو ہے یعنی کہ اپریسیشن کے بغیر ہم آپ کو کام کرنے کا ہے. کوئی لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے تو بھی کرنا ہے, ایک انسان بھی آپ کو جو ہے فالو کر رہا تو بھی آپ کو کرنا ہے. بس وہ ایک انسان بھی اگر سدھر جائے گا تو ہمارے لیے جو ہے بہت بہترین ہے. کبھی بھی خاص طور پہ جو اگر میڈیا کے ذریعے سے کام کر رہے تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے لائکس آئے, کتنے جو ہے لوگ سبسکرائب کرے, کتنے لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں, کتنے لوگ تعریف کرتے ہیں, کتنے لوگ جو ہے کامنٹس کرتے ہیں, کتنے لوگ جو ہے یعنی کہ پازیٹیو بات کرتے ہیں. نہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوئی میٹر ہی نہیں کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ایک تو جو ہے نیت دیکھ رہا, ہماری کوشش دیکھ رہا اور ہماری جو ہے جد و جہد, ہمارا جو اخلاص ہے وہ دیکھ رہا. یہ ساری چیزیں جو ہے دنیاوی چیزیں ہیں. کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے جو ایک جو ہے کوئی بستی کے, ایک شہر کے یا ایک بستی کے کسی کونے میں جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک جو ہے زیادہ محبوب ہو سکتا ہے بنسبت اس کے جس کو دنیا, پوری کی دنیا پہچانتی ہے. تو یہاں پر ہماری دنیا کی فیم سے آخرت کی لیول کا کوئی جو ہے یعنی کہ ڈیسائیڈ ہم جو ہے نہیں کر سکتے. تو ہمارا اخلاص بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ شیطان اکسائے گا تم کو, ڈیفینیٹلی تمہارے کو جو ہے الگ الگ طریقے سے تمہارے اندر اکساہٹ لائے گا. تو وہ ٹائم پر تم کو کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر جو سننے اور جاننے والا ہے وہ تم کو پروٹیکٹ کرے گا اور وہ تم کو بچائے گا. تو یہ بہت ہی اہم ترین آیتیں ہیں ایک دائی کے لیے, کس طریقے سے وہ اس کے لیے جو ہے لاہے عمل ہے, کس طریقے ایک گائیڈنس مینول ہے کہ کس طریقے سے وہ عمل کرے, کیا اس کے ڈوز ہے اور کیا اس کے ڈونٹس ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اس کے ڈوز کیا ہے, کہ وہ جو ہے استقامت پہ رہنا ہے, وہ خود جو ہے جس کی طرف دعوت دے رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ خود عمل کرنے والا رہنا ہے, فخر سے مسلمان بولنے والا رہنا ہے اور برائی کو نیکی سے دفع کرنے والا ہونا ہے اور صبر کرنے والا ہونا ہے. اور پھر اس کو برعکس اس کے اپوزٹ اس کو کیا نہیں کرنے کا ہے کہ اس کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونے کا ہے, یعنی کہ بول رہا کچھ اور عمل کچھ اور کر رہا, یہ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو یعنی کہ عمل کرنا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے لوگوں کی تنقیدوں کے اوپر بے صبرا ہو کر جو ہے ریاکت نہیں کرنے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ گھمنڈ نہیں کرنا ہے, غصہ نہیں کرنا ہے, ریاکاری نہیں کرنے کا ہے, بے صبری والے اعمال جو ہے نہیں کرنے کا ہے اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے پورا کمپلیٹ جو ہے ایک گائیڈنس اللہ تعالیٰ بتا دیے. اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر بہتر ہے, پھر ایسے شخص کے لیے جو ہے تتنزل الملائکہ ہے, ایسے شخص کے لیے پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ہمارے کو بشارتیں دیتے ہیں دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, اور پھر جنت کی بھی جو ہے بشارتیں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دائی اللہ بنائے, ہم کو دائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کو قرآن کی بات پہنچانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کے اندر تاثیر پیدا فرما اور ہم کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے, پر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم خود اپنے رب سے جڑ جائیں اور اس کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے بنے. اللہ تعالیٰ دین کی راہ میں دعوت اللہ کے لیے جب ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ رکاوٹوں کو ہم سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے ہارون کا انتظام کیا تھا, اللہ تعالیٰ تو ہم کو بھی اسی طریقے سے ہمارے ہی ساتھیوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ہیلپر اللہ تعالیٰ بنا دے جو ہمارے دین کے کام میں ہماری مدد کر سکے. یا الہ العالمین ہم کو اللہ تعالیٰ سچا اور پکا مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر صبر کا پیمانہ بہت اونچا کر دے
اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے جو دشمن ہیں ان کو جگری دوست بنا دے. ہمارے خود اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے. اللہ تعالیٰ اس کی تمام اکساہٹوں سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے. یا الہ العالمین ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم جو ہے رب اللہ پر عمل کرنے والے اور اس کے اوپر مرے دم تک استقامت سے رہنے والے بنے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے مدد فرما فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں بھی، مرتے وقت بھی، خبر میں بھی اور آخرت میں بھی، یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچائے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو ایک لمحہ بھی اپنے حفاظت سے، اپنے رحمتوں سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو محروم نہ فرما. یا الہ العالمین تو ہم سے خوش و راضی ہو جا. جتنے بھی ہم اعمال اب تک کیے ہیں، جتنے بھی ہم نے نیکیاں اب تک کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام نیکیوں کو تو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو اچھے اخلاق عطا فرما دے، اچھے اعمال کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو اپنی ہی نظر میں اللہ تعالیٰ بہترین بنا دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو یعنی کہ ہم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم اچھے عمل کر کے سیٹسفائی ہو جائیں، اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر عمل نہیں کریں، بلکہ عمل پھر مزید اور اپنے آپ کو امپروو کرنے والا ہم کو اللہ تعالیٰ تو بنا دے. یا الہ العالمین ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو تو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے. اللہ تعالیٰ بے شک تیرا دین کا کام ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بنا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنا دے. اور وہ جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دی ہے، وہ ذمہ داری کو مرے دم تک نبھانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.